السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ ہماری بہنیں خیر و عافیت سے ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو خیر و عافیت سے ہی رکھے۔ کل مجھے بالکل بھی پہلے سے موقع نہیں مل سکا تھا کہ میں آپ لوگوں کو بتاتا کہ آج کلاس نہیں ہوگی۔ پرسوں جو ہے مفتی آصف صاحب جو ممبئی کے رہنے والے ہیں وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ آگرہ آئے تھے، اور پرسوں میں ان کو آگرہ لینے گیا اور مسجد میں پھر ان کا بیان تھا۔ مجھے یہ بھی یاد نہیں رہا کہ میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ ان کی اہلیہ کا بیان آپ لوگوں کے ساتھ ہو جائے، لیکن انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم میں کوشش کروں گا، کیونکہ ان کی اہلیہ ماشاءاللہ عالمہ بھی ہیں۔ اور کل مغرب کی نماز کے بعد ہمارے گھر کے پاس جو ہماری مسجد ہے، مسجد نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، وہاں اس ایریے میں خواتین کا جلسہ تھا، خواتین کے لیے ایک پروگرام رکھا گیا تھا جس میں جو مفتی آصف صاحب کی اہلیہ آئی تھی انہوں نے بیان کیا۔ تو کل بھی ٹائم انہی کے ساتھ گزر گیا، اور آج تقریباً 2 بجے 2:30 بجے کے وقت ان کی روانگی تھی، تو آج کا بھی دن تقریباً پورا گزر گیا۔ تو بہت ساری ناغہ ہو گئی، میں نے سوچا کہ ناغہ نہیں ہونا چاہیے، آج تو کلاس ہو ہی جائے۔ آپ لوگوں کا 75% کورس جو ہے تقریباً مکمل ہو چکا ہے۔ اب آپ لوگوں کی 40 حدیثیں باقی رہ گئی ہیں ابھی، اور وہ 10 صورتوں کا ترجمہ باقی رہ گیا ہے۔ باقی انشاءاللہ باقی چیزیں تقریباً پوری کمپلیٹ ہو چکی ہیں۔ کامیابی کا معیار کیا ہے؟ آج میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ کامیابی کا معیار یعنی کامیاب کس کو کہا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں کامیابی کے الگ الگ اصول لوگوں نے بنا رکھے ہیں۔ ہم نے بھی اپنی زندگی میں کامیابی کے جو راستے ہیں وہ الگ الگ مقرر کر رکھے ہیں۔ کسی کو ڈاکٹر بننا ہے تو وہ ڈاکٹر بننے کے بعد سمجھتا ہے کہ ہم میں کامیاب ہو گیا۔ کسی کو اگر ایڈوکیٹ بننا ہے تو وہ سوچتا ہے ایڈوکیٹ بننے کے بعد جاب لگ گئی، میں کامیاب ہو گیا۔ تو کامیابی کے الگ الگ لوگوں نے راستے بنا رکھے ہیں۔ ہم لوگوں کی نظر میں کیا ہے کہ جس کے پاس بہت ساری دولت ہے، بہت سارا پیسہ ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کامیاب ہو گیا ہے نا۔ تو کامیاب انسان کون ہے اس کے بارے میں قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ کامیاب کس کو کہنا چاہیے اور اصل میں کامیاب کون ہے۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ العصر میں بیان فرمایا ہے، جو سورت زیادہ تر لوگوں کو یاد ہوتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ 3 آیتوں کی ایک صورت ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا راستہ بتایا، کامیاب کون ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ والعصر، زمانے کی قسم۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کوئی بات بیان فرمائے تو قسم کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ اگر کسی بات کو بیان فرمائے، لیکن چونکہ قسم کھانے سے وہ بات مضبوط ہو جاتی ہے۔ مان لیجیے ہم کوئی بات کہہ رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں واللہ اللہ کی قسم بڑے خطرناک ماحول ہو چکا ہے، تو پتہ ہی چلتا ہے کہ اس بات کی اہمیت کو ہم بیان کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قسم نہ کھائے ویسے ہی بیان کر دے تب بھی اللہ کی بات ہمارے لیے اونچا مقام رکھتی ہے، لیکن اللہ قسم کھا کے بات کو کہہ رہا ہے کہ ہلکے میں مت لو اس کو، کامیابی کا معیار کیا ہے، کامیاب کس کو کہتے ہیں وہ سمجھو۔ والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک وہی انسان کامیاب ہے جس کا عقیدہ درست ہو، وہی انسان کامیاب ہے جس کا عقیدہ درست ہو۔ والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، جتنے بھی بے شک جتنے بھی انسان ہیں وہ سب کے سب خسارے میں، جتنے بھی انسان ہیں وہ سب کے سب خسارے میں ہیں، لیکن کون سا انسان کامیاب ہے؟ وہی انسان کامیاب ہے جس کا عقیدہ درست۔ عقیدہ درست ہونے کا مطلب کیا؟ کہ وہ ایک اللہ کو مانتا ہو۔ اس پوری کائنات کو بنانے والا کون ہے؟ ایک اللہ ہے۔ اگر وہ ایک اللہ کی پوجا کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو وہ جو ہے کامیاب ہے جس کا عقیدہ درست ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، عمل سنت کے مطابق ہو۔ الا الذین آمنوا، کہ اس کا عقیدہ درست ہو، وعملوا الصالحات، اور وہ نیک عمل کرنے والا ہو۔ نیک عمل سے مراد کیا؟ کہ اس کا عمل جو ہے وہ سنت کے مطابق ہو، وہ انسان کامیاب۔ یہ نہیں کہ
ہماری طبیعت جس کو دین سمجھ رہی ہے اس کو ہم اچھا سمجھ کے کام کر رہے ہیں، یہ نہیں. عمل جو ہونا چاہیے وہ سنت کے مطابق ہونا چاہیے. دیکھیے جتنی بھی ہمارے معاشرے میں بدعتیں ہیں، جتنی بھی ہمارے معاشرے میں غلط سلط چیزیں دین کے نام پر چل رہی ہیں، ان کو کرنے والا یہ سمجھ رہا ہوتا ہے میں تو دین کا کام کر رہا ہوں. لیکن چونکہ وہ چیزیں سنت کے مطابق نہیں ہے، عمل سنت کے مطابق نہیں ہے، تو وہ جتنے بھی کام لوگ کر رہے ہیں دین سمجھ کر، وہ دین کا حصہ ہی نہیں ہے. اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا کہ عمل جو ہے وہ سنت کے مطابق ہے نا. مثال کے طور پہ لوگ قبروں پر اذان دیتے ہیں. جیسے ہی آپ دفن کریں گے کسی کو تو قبروں پر اذان دینا شروع کر دیے لوگوں نے. اسی طرح سے جیسے کہ ایک فاتحہ لگانے کا رواج ہے، اور کھانا سامنے رکھ دیا، فاتحہ لگائی جا رہی ہے. فاتحہ لگانے کے بھی الگ الگ طریقے ہیں. اسی طرح سے بہت ساری چیزیں جو ہمارے معاشرے میں غلط سلط ہیں ہے نا، ان کو دین سمجھا جاتا ہے، حالانکہ وہ دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو جو کام ہم کر رہے ہیں اس کا سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے نا. کیا فرمایا اللہ نے کہ ایک تو عقیدہ درست ہو، دوسرا عمل سنت کے مطابق. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور حق بات کی تبلیغ اور اشاعت بھی کرتا ہو، لوگوں کو اچھی بات بتاتا ہو، لوگوں کو صحیح بات بتاتا ہو ہے نا. خاتون ہے تو وہ خاتون کو صحیح بات بتائے، کوئی مرد ہے تو دوسرے مرد کو صحیح بات بتائے ہے نا. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور صبر کی تلقین کرتا ہو. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزیں بیان فرمائی ہیں. وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے وہ کامیاب ہے، ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک عمل بھی کر رہے ہیں، سنت کے مطابق ان کا عمل ہے. دوسری چیز. تیسری چیز جو صحیح بات کی ایک دوسرے کو کہتے بھی ہوں. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور صبر کی تلقین بھی کرتے ہو، ایک دوسرے سے صبر کے لیے بھی کہتے ہو. تو یہ 4 چیزیں جس کے اندر ہوں گی وہ کامیاب ہے. پیسہ ہے نہیں ہے ڈزنٹ میٹر، اس سے مطلب نہیں ہے. وہ بہت بڑا آدمی ہے یا نہیں ہے اس سے مطلب نہیں ہے. 4 چیزیں اگر کسی کے اندر ہیں وہ اصل میں کامیاب ہے. دیکھیں ہماری اور آپ کی جو زندگی ہے، میں کروڑ پتی ہو جاؤں، آپ جو ہے ارب پتی ہو جائے، مثال کے طور پہ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے. مان لیجیے آپ کی خواہش ہے کہ میرا گھر بہت 4 سے 8 10 منزل بن جائے، اور بڑا سا گراؤنڈ ہو، 10 15 20 گاڑیاں میری کھڑی ہوں، کچھ کرنا پڑنا پڑے. یہ ہماری ڈیزائرز ہوتی ہیں ہے نا. آرام دائک ہماری زندگی بن جائے، کتنی بھی آرام کی ہم کاٹ لیں، لیکن آخر کار مرنا ہے ہمیں. یہاں تک کہ اگر ہماری عمر بھی اگر لمبی ہو جائے، 100 سال جی لیں گے، 200 سال جی لیں گے، 300 سال جی لیں گے، ٹھیک ہے. بہت زیادہ آپ نے کچھ کر لیا تو 400 سال کر لو، چلو بھائی کوئی ایسی آپ کو جڑی بوٹی مل گئی جس کو کھانے کے بعد آپ کو بڑھاپا ہی نہیں آ رہا ہے. لیکن آخرکار ختم تو ہونا ہے نا. پہلے زمانے میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کتنی کتنی عمریں گزری ہیں ہے نا. کئی 100 سال تک کی عمریں گزری ہیں، لیکن آخرکار موت آنی ہے. تو مرنا ہے، مرنے کے بعد سب ختم ہو جائے گا. اب جتنی بھی چیزیں ہم یہاں بنا رہے ہیں یہ دنیا کو فنا ہونا ہے، اس دنیا کو ختم ہونا ہے. تو جب اس چیز کو ختم ہونا ہے تو ایسا تو نہیں ہے کہ یہ پورا جو سنسار بنا ہوا ہے یہ خواہ میں بنا ہے، اس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. یہ جو اتنی بڑی کائنات اللہ نے بنائی ہے یہ بغیر کسی فائدے کے بنائی ہے، اس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، بس بلا وجہ میں انسان کی زندگی. ایسا نہیں ہے. اس زندگی کا مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے کہ اللہ کو پہچاننا، اپنے رب کو پہچاننا، اور اعمال صالحہ کرنا، نیک اعمال کرنا، پیغمبروں پر ایمان لانا، اور ایک دوسرے کو صحیح بات، پیغمبروں کی بات، اللہ کی بات وہ لوگوں کو بولنا اور بتانا. یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. اسی لیے کہا گیا کہ یہ دنیا جو ہے نا وہ دارالامتحان ہے. یہ دنیا دارالامتحان ہے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور جو آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں. صبر کی تلقین مطلب یہ کہ صبر کرتے ہو، اللہ نے جس حالات میں رکھا ہے صبر کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے رہا ہے تو شکر کرنا چاہیے. تو یہ 4 چیزیں جس کے اندر ہوں گی اصل میں وہ کامیاب ہے. ایمان والا یعنی اس کا عقیدہ درست ہو، اللہ پر ایمان رکھتا ہو، پیغمبروں کی باتوں پر ایمان رکھتا ہو. یہ نہیں کہ صاحب کہہ رہا ہے میں مسلمان ہوں اور قبروں پہ جا کے سجدہ کر رہا ہے، قبروں کو چوم رہا ہے. اللہ سے مانگنا چاہیے، مانگ بندوں سے رہا ہے، قبروں سے جا کے مانگ رہا ہے. کوئی پیڑ نظر آ گیا تو اس کے سامنے جھکا ہوا ہے، کوئی بابا نظر آ گئے تو اس کے سامنے سجدہ کیا ہوا ہے. تو یہ پھر جو ہے نا یہ ایمان والا نہیں ہے، اس کا عقیدہ ہی درست نہیں ہے. کیونکہ یہ تو زمین سے سمجھ رہا ہے کہ مٹی سے میرا کام حل ہو جائے گا. کوئی بابا کوئی پرچہ لکھ کے دے رہے ہیں تو وہ سمجھ رہا ہے کہ اس سے میرا کام حل ہو جائے گا. یہ عقیدہ درست نہیں ہے. عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، وہ شخص کامیاب ہے.
اور اس کا عمل سنت کے مطابق ہونا چاہیے. حق کی وتواصوا بالحق، حق بات کی ایک دوسرے کو تلقین کرتے ہیں، ہے نا. اور وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں. کوئی حالات آ گئے تو اس پر صبر کرنا چاہیے. جیسے آج کل ہم لوگوں کے اوپر کچھ حالات آ جاتے ہیں تو ہم لوگ واویلا مچا دیتے ہیں، ارے صاحب کیوں نہیں تکلیفیں ختم ہو رہی ہیں. وہ زندگی میں تکلیفیں ختم نہیں ہوں گی. تکلیفوں 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 اور خوشیوں کا سنگم، اسی کا نام زندگی ہے. اب مجھے ایک صاحب ملے، بولے فیروز آباد میں ڈینگو چل رہا ہے، کچھ دعا کریں، بڑی فکریں ہوتی ہیں، بڑے پریشان ہیں. میں نے کہا بھائی دعا بھی کر رہے ہیں، کیسے حل ہے اس کا؟ میں نے کہا بھائی یہ تو سب لگا رہے گا، اس پہ صبر کرنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے. اب یہ تو ڈینگو اللہ کی طرف سے بیماری ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. یہ سب چیزیں تو زندگی میں لگیں گی. کورونا آ گیا، کبھی کوئی مصیبت آ گئی، اچھے خاصے تھے ہم، کبھی ہڈی میں درد ہونے لگا، سر میں درد ہونے لگا، بخار آ گیا، ایک دو کا انتقال بھی ہو گیا. یہ زندگی اسی کا نام ہے. حالات آ جائیں تو اس پر صبر کرنا ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے. دعا کرنے کے بعد بھی وہ حالات ختم نہیں ہو رہے تو یہ نہیں سمجھنا کہ میری دعائیں قبول ہی نہیں ہو رہی، بلکہ صبر کرنا ہے، کیونکہ زندگی نام ہی اسی کا ہے. آج کل دقت یہ ہو گئی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو، اپنی لائف کو جنت بنانا چاہتے ہیں. یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ دنیا ہے، جنت ہے ہی نہیں ہے، اس کو ہم جنت بنا ہی نہیں سکتے، کسی بھی قیمت پر اس کو جنت نہیں بنا سکتے. صحیح ہے. مثال کے طور پہ آپ پانی کے اندر جاؤ، اور پانی کے اندر جانے کے بعد آپ یہ سوچو یار پانی میں بغیر آکسیجن کے گھوم سکوں، کیونکہ پانی کے نیچے جو سمندر میں جو ہوٹل بنے ہوئے ہیں، اور پانی کے اندر جب جانے کی آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو آپ جانا چاہتے ہیں 15-20 منٹ کے لیے نیچے پانی میں، وہ آکسیجن لگ جاتا ہے کیونکہ اس کے بعد آپ اندر جا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ یہ چاہو کہ یہ آکسیجن ہٹ جائے تو پاسبل ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ پانی کے اندر رہ نہیں سکتے. آکسیجن نہیں ملے گا آپ کو، آپ مر جاؤ گے 1-2 منٹ کے بعد.